السلام علیکم، بیلنس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ آج ناظرین ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ٹرمپ کا غزہ پیس پلان اور اس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت، اور اس کے اوپر جو پوری دنیا میں ایک اسپاٹ لائٹ پاکستان کو ملی ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے CDF اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک ایکسپیکٹڈ دورہ بھی ہے واشنگٹن میں، اور کیا ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان سے کی جا رہی ہیں اور کیا رول ہے جو پاکستان پلے کر سکتا ہے۔ جی حبیب صاحب۔ دیکھیے، پاکستان سے رول دو طریقے ہیں نا، کہ ایک یہ ہے کہ پاکستان سے توقعات کیا ہیں، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ خود پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک ISF کا تعلق ہے، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا، تو اس کے حوالے سے تو یعنی اس کی تجویز دینے میں بھی پاکستان کا ایک کردار تھا، اور اس کی فارمیشن اور اس کی اہمیت اجاگر کرنے میں بھی پاکستان کا ایک کردار تھا۔ حتیٰ کہ جو ٹرمپ کا 20 پوائنٹ پلان ہے اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار تھا، اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب خود پریس کانفرنس کر کے اس کا کریڈٹ بھی لے چکے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم بھی اس کو خوش آمدید کہہ چکے ہیں، اور اس کو کہا گیا کہ یہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات آسان کرے گا، اور ایک درجے میں یہ بات 100% ٹھیک بھی ہے کہ غزہ میں کم از کم جنگ بندی تو اسی پلان کے بعد ہوئی، لیکن اب اس جنگ بندی کی نوعیت کیا ہے اور وہ جنگ بندی قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے لیے جو پیس پلان ہے وہ اس کی سب سے امپورٹنٹ، یعنی اس کی جو قوت نافذہ ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس۔ اب اس میں 20,000 لوگ، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ غزہ جو ہے وہ بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، مطلب ہمارے یعنی اگر آپ اس کو لاہور یا کراچی سے بھی کمپیئر کریں تو ان دونوں شہروں کا شاید چوتھا حصہ، یعنی کراچی کا بھی چوتھا حصے سے بھی کم ہے، اور لاہور کا بھی شاید تیسرا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسلام آباد جتنی زیادہ جگہ ہوگی۔ تو ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر 20,000 لوگوں کا آ جانا، 20,000 لوگ ہی کافی ہو سکتے ہیں جو انڈونیشیا نے کمٹ کیے ہیں، لیکن اب وہ جو فورس ہے اب وہ ان تمام ممالک پر مشتمل ہونی ہے جنہوں نے، ان 8 ممالک پر جنہوں نے، یعنی جس میں سعودی عرب بھی ہے، جارڈن بھی ہے، اس میں کویت، مصر بھی ہے، قطر بھی ہے، وہ سارے انڈونیشیا ہے، وہ سارے ملک مل کے ایک فوج بنائیں گے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے، یہ جو خود پاکستان نے اور مجموعی طور پر عالم اسلام نے، اگر اسلام کی کوئی چیز موجود ہے تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر ایک غلطی کی ہے، لیکن بہرحال اب وہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ ہم وہاں پر فوج بھیجنے پر غور کریں گے۔ اب یہاں پر پاکستان کے حوالے سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوج بھیجے گا تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ پہلے پاکستان کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی اقوام متحدہ کی ایک قرارداد بھی ہونی چاہیے، نومبر میں وہ قرارداد بھی آ گئی جس میں ISF کو کہا گیا کہ انڈورس کر دیا گیا، اس پلان کو بھی انڈورس کر دیا گیا، جس کے تحت ایک بورڈ بھی بننا ہے جس کے چیئرمین خود ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو بنیادی سوال ہے یہ کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اب امریکہ کی تشریح اور توضیح یہ ہے کہ پاکستانی یا جتنی بھی وہ ISF ہے وہ وہاں جائے گی اور ڈس آرم کرے گی، غیر مسلح کرے گی حماس کو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہ اس کی سرحد، اس کا ایریا آف آپریشن کیا ہوگا؟ اس کی سرحد کا تعین، یعنی وہ کتنا علاقہ ہوگا، وہ اسرائیل کی مرضی کے تابع ہوگا اگر میں وہ 20 نکاتی پلان کو دیکھوں تو، یعنی اسرائیل کا ڈیسائسو رول ہوگا کہ میں یہاں پہ ہوں تو آپ اس سے آگے ہیں، میں پیچھے آ گیا ہوں تو اچھا پچھلے علاقے میں بھی آ جائیں۔ Are they providing an army to be surveilled by Israel? میرا نہیں خیال وہ، because they are the ones to decide نا کہ مطلب کتنا موو کرنا ہے۔ دیکھیے ٹیکنیکلی میں بات کروں، ابھی آپریشنلی وہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، یعنی اسرائیل، اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی فوجیں کہاں پہ، اور پھر باقی حصہ جو ہے وہ وہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نا کہ وہ ایک امیجنری لائن ہے، وہ ایک امیجنری لائن ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ پیلسٹینینز اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اب وہ امیجنری لائن نظر نہیں آتی کسی کو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسلم ممالک کی فوج کے تھرو لیجیٹمیسی تو اس کو دے رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو، بہتر پاکستان کے لیے کم از کم یہ ہوتا یہ وہاں پہ نہ ہوتے، اس خطے کے جو ممالک ہیں وہ وہاں پہ ہوں، کیونکہ حماس وہ ابھی تک ڈس آرم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ حماس ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ان کے اوپر، ہمیں ٹوٹل ڈس آرمامنٹ پہ ہم نہیں جا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پیلسٹینی اتھارٹی کون ہے؟
پاکستان کے اندر اصرار یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی یہ کہہ رہی ہے غازہ اسٹرپ کے اندر اٹ ہیز نو رول ٹو پلے. دا پیپل بلانگنگ ٹو حماس آر دا پیلسٹینینز لیونگ ان غازہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کنفیوژن ہے, بیچ میں بہت بڑی کمپلیکسٹی ہے. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا وہاں پر ہمارا کام ناکہ بندی بھی ہوگا؟ جو کچھ کرنا پڑا, کچھ بھی کرنا پڑا. تو یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے نا, ایک ایسا سوال ہے کہ جس میں پھر تیسری بات ہے کہ ہتھیار کس قسم کے ہوں گے, کیونکہ وہاں پر جو جنگ کے فریق ہیں وہ تو دو ہیں, ایک حماس ہے اور ایک اسرائیل ہے. اسرائیل کے پاس ہتھیار ان کا شمار بھی کوئی ممکن نہیں اور ان کا معیار بھی بہترین ہے. تو ہتھیار کس قسم کے ہوں گے؟ اگر اسرائیل کوئی حرکت کرتا ہے تو کیا اسے بھی روکا جا سکے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل حرکتیں کرنے سے باز آ جائے گا؟ کیونکہ they have a history of violation. تو اب یہ جو ہمارے سامنے ایک مشکل, پاکستان کے سامنے ایک مشکل صورتحال ہے, تو ایسی مشکل صورتحال میں اپنی کتنی فوج, اگر 20,000 انڈونیشیا کمٹ کر رہا ہے تو ہمیں کتنی کرنی ہے؟ اب وہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے, یعنی اس فورس کے بارے میں ایک بات ہو رہی ہے, یعنی ابھی تک وہ مغربی میڈیا میں آئی ہے لیکن ذرائع کے حوالے سے کنفرم خبر نہیں ہے کہ ایک امریکن جنرل ہوں گے جو اس فوج کا کمانڈر ہوں گے. تو یہ ایک سچویشن بالکل ایسی ہے جسے کہتے ہیں نا انچارٹڈ واٹرز, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے صورتحال کیا ہوگی. تو ایسی جگہ پر, اور پھر ظاہر ہے شاید جیسے ہم یہ چاہیں کہ یو این کے ماڈل پر, جو کہ چل بھی رہی ہے بات, کہ یو این کے ماڈل پر آپ فورس وہاں پہ ڈپلوائے کریں, انہی کے چارٹر کے اندر ہوگی اسٹیبلائزیشن فورس, لیکن اس میں ہمیں یہاں پہ بیک ہوم ہمیں اس پہ وہ مل جائے گا, لیوے مل جائے گا یا پھر کور مل جائے گا, کہ جیسے یو این کے اور بہت سے مشنز میں ہم جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پیس مشنز ہوتے ہیں, وہ پیس مشنز ہے نا. پیس مشنز میں بھی آپ کے پاس پھر یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف کو روک سکتے ہیں. تو پیس مشنز میں آپ روکیں گے, اسرائیل کو روکیں گے, ٹھیک بات ہے, اور اگر امریکہ حماس کو روکیں گے, اگر صرف ایک کو روکنا ہے دوسرے کو نہیں روکنا. پہلے حماس کو ڈسارم کرنا ہے, پھر اس کے بعد اسرائیل جس کی ایک لانگ ہسٹری ہے وائلیشنز کی, اور درمیان میں آپ ہیں. ہاں, تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ تو ویسے ہی بہت اے سیمیٹریکل وارفیئر ہے. اگر آپ دیکھیں تو حماس تو اس پوزیشن میں ہے بھی نہیں, جتنا مطلب پیلسٹینینز کا نقصان ہو چکا ہے اس وار میں, اب تک ہم اس کو وار تو کہہ بھی نہیں سکتے نا. دیکھیے ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے. جو گوریلا وارفیئر ہے نا, وہ ایکچولی وہ ہتھیار کے زور پہ نہیں ہوتی, وہ انوویشن کے زور پہ ہوتی. گوریلا نت نئی اختراعات پیدا کرتا چلا جاتا ہے, جسے امپرووائز کرتا چلا جاتا ہے, طرح طرح کے ہتھیار مقامی ذرائع سے بنانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد ان ہتھیاروں سے لڑتا ہے. تو اس لیے یہ گوریلا وارفیئر ہے. حبیب صاحب, there is no comparison of casualties and destruction. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کیجویلٹیز ہیں, جو مرنے والے لوگ ہیں, جاں بحق ہونے والے لوگ ہیں, اس طرف سے دیکھیں تو پھر منظم فورس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حاوی ہوتی, کیونکہ اس کے گوریلاز نمبر میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ آبادی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں بہت بڑی, تو اس وجہ سے وہ آبادی نشانے پہ آ جاتی ہے. تو اب خیر پاکستان کو پاکستان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس پہ ایک وسیع تر مشاورت کوئی بھی ملک ہوگا تو وہ کرنا چاہے گا. لوکلی ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو سی دس, مطلب کیا پبلک اس چیز کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ لوگوں کے تو دل دھڑکتے ہیں پیلسٹینینز کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس طرح اگر پاکستان کوئی ڈیسیجن لیتا ہے, لائک یو سیڈ کہ انلیس کوئی بہت ہی کمپریہنسو قسم کا ڈائلاگ ہو اس کے اوپر. دیکھیے جو یہ مسئلہ ہے نا, جیسے کشمیر ہماری ریاست کا اندرونی مسئلہ بھی ہے نا, اندرونی سیاست کا مسئلہ ہے, اسی طرح فلسطین بھی ہماری اندرونی سیاست کا مسئلہ ہے. اور فلسطین کے خلاف جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے, اور پاکستان ہسٹوریکلی مسلم ممالک کے اندر اپنی فوج نہیں بھیجتا, لیکن ابھی ریسنٹلی پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائی کی ہے, تو یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو بن گیا ہے. اچھا, اب وہاں پر مسلمان ملکوں کے اندر اگر ہم پیس مشن بھیجتے ہیں یا اسٹیبلائزیشن فورس بھیجتے ہیں تو اس کے اپنے نتائج ہوں گے. وہاں پہ پھر حماس آج ڈسارم ہو جاتی ہے, کل کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایک نیا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ جارڈن میں بسنے والے فلسطینی ایک نیا گروپ بنا کے آ جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کس چیز کی ذمہ داری لیں گے؟ تو ہمیں ان ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش تو کرنی چاہیے, لیکن ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں. لوکلی ویسے جہاں تک ڈومیسٹکلی بات ہے, وہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے علماء مشائخ کانفرنس دیکھی ہوگی,
وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہاں پہ جو ریئیکشن سب سے زیادہ متوقع ہے وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے یا پھر ان فیکشنز ریلیجس فیکشنز کی طرف سے، کیونکہ یہ حبیب صاحب کی بات درست ہے، وہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں نا جن پہ مذہب نے اپنے ایک اجارہ اور ایک ٹھیکہ سا لیا ہوا ہے، تو اصل ریئیکشن مذہبی جماعتوں نے ہاں وہی سوری جی، تو اس میں دیکھیے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو اس میں خالی مقامی پیچیدگیاں ہی نہیں ہیں، ہماری اندرونی پیچیدگیاں نہیں، بیرونی پیچیدگیاں بھی بہت ساری ہیں. ہاں لیکن مطلب جو بھی ہونا چاہیے اس کے لیے پہلے مشاورت ہونی چاہیے، سب سے پہلے مشاورت اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ ایک پیج پہ، اور پھر کلیئر مینڈیٹ ہو. مینڈیٹ بڑا کلیئر واضح. اول تو دیکھیے ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ ہمیں اس مسئلے میں جا کے الجھنے کی ضرورت نہیں. اسٹیبلائزیشن فورس عرب لوگوں کی ہو تو زیادہ بہتر ہے. انڈونیشیا نے آفر کر دیا تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے. تو ہاں ہمیں اس کو جا کے وہاں پہ والنٹیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. مطلب دیکھیے اہمیت تو پاکستان کی بڑی زبردست. دیکھیے اب وہ تو چاہیں گے، امریکہ تو یہ چاہے گا کہ پاکستان کی فورس دیکھیے پاکستان کی فورس جو ہے، پاکستان کے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس کی دفاعی صلاحیت، وہ امریکہ کے ساتھ تال میل بھی اس کا ہے نا. ایک ٹرینڈ آرمی ہے، دہشت گردی سے لڑ چکی ہے، کئی طرح کے آپریشنز کر چکی ہے، اس کو وار ہارڈنڈ کہا جاتا ہے. تو جب یہ آرمی کہیں جائے گی تو ڈیفینیٹلی اپنے نتائج پیدا کرے گی نا. تو امریکہ کی آپشن بھی تو یہ ہوگی نا کہ اچھی فوج لوں، تو یہ بھی ایک چیز ہے نا. تو اس کے لیے پریشر بھی آئے گا، وہ عین ممکن ہے. اب یہ اس پریشر کا مقابلہ ہم کیسے کرتے ہیں، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. صحیح. تو ہم اب دیکھیں گے کہ پاکستان نے جو پہلے سارے تھیوریٹیکل فریم ورک میں بہت اہم کردار ادا کیا، تو اب پاکستان پریکٹیکلی کیا رول پلے کرتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.